قابل افسوس بات ہے. اس لیے آج وقت ہے، آج عوام کے، قوم کا اٹھنے کا اور سوچنے کا وقت ہے. اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ سٹینڈ کریں. آج مجھے پتہ چلا ہے، مجھے نہیں پتا تھا، کہ کل رات سے ہمارا سینئر وکیل عمران خان کا فوکل پرسن انتظار پنجوتا غائب ہے، مسنگ پرسن میں شامل ہو گیا ہے. مجھے ابھی بتایا گیا ہے. مجھے بتا دیں، اس نے کل توہین عدالت کی درخواست یہاں دائر کی تھی، جو کہ آج صبح لگنی تھی. مجھے نہیں پتا لگ گئی ہوگی، اس پہ کیا آرڈر پاس ہوا کہ جو عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک سینئر وکیل، فوکل پرسن عمران خان کا، اس کو کس نے اٹھایا، اور اس کو اٹھا کر کے آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی؟ کیونکہ جمہوریت کا جنازہ تو ہم نے یہاں الیکشن کمیشن میں پڑھ لیا 8 فروری کو، 9 فروری کو. 8 کو تو لوگوں نے ہمیں 180 سے زائد سیٹیں جتوا دی. تو کیا اب ہم بنیادی انسانی حقوق کا بھی جنازہ پڑھ لیں؟ یہ قابل افسوس بات ہے. اور آج تو وہ پوزیشن ہے کہ ہمارے حقوق کم سے کم آئین کے اندر تو لکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ، یعنی وہ جو آئین کے تحت ہم حقوق کا اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں، وہ بھی ہم کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. اور بڑی سوال جواب ہوئے کہ جناب اسلام آباد میں ہم آئے تو کیا کر لیا. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کرنے کیا آئے تھے. اس کی 3-4 وجوہات ہیں جس کے لیے ہم آئے تھے. سب سے پہلی بات، جو جمہوریت کے مطابق حق کے حکمرانی ہے وہ عوام کا ہے. جمہوریت کے اوپر شب خون مارا گیا، جمہوریت کو ایک تماشا اور ڈرامہ بنا دیا گیا، کٹھ پتلیوں کو ایک جعلی کاغذ کے ذریعے اسمبلیوں میں پہنچا دیا گیا. تو میں سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکو کسی بلڈنگ پہ قبضہ کر لے تو کیا وہ مالک بن جاتا ہے؟ وہ ڈاکو ہی رہے گا، خواہ وہ مینڈیٹ چوری کے ذریعے، وہ ووٹ کے ڈاکہ کے ذریعے وہاں پہنچے یا کسی بھی ذریعے سے پہنچے. تو لہٰذا ایسے پارلیمنٹیرین جو ڈاکہ زنی کے ذریعے، مینڈیٹ چوری کے ذریعے وہاں پہنچے ہیں، ان کا سٹیٹس ڈاکو کا تو ہے، ان کا سٹیٹس کسی صورت پارلیمنٹیرین کا نہیں ہے. لہٰذا ایسے انلیجٹیمیٹ اسمبلی سے آپ ایسی آئینی ترامیم نہیں کرا سکتے. نمبر 2، اس وقت مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ چکا ہے، لیکن اس فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا. تو نیشنل اسمبلی انکمپلیٹ ہے. جو انکمپلیٹ اسمبلی ہے اس سے آپ کیسے آئینی ترامیم کرا سکتے ہیں؟ نمبر 3، سینٹ کا الیکشن کے پی کا ابھی تک نہیں ہوا، لہٰذا ایک فیڈرل یونٹ جو کہ فیڈریشن کی علامت ہوتا ہے وہ آپ کا انکمپلیٹ ہے. تو جب سینٹ انکمپلیٹ ہے تو آپ کیسے آئینی ترامیم کر سکتے ہیں؟ اور پھر آپ نے آئین اور قانون کی پاسداری کی بجائے آئین اور قانون کو پاؤں تلے روند ڈالا ہے، لہٰذا اس کی بحالی کے لیے ہم آئے. نمبر 3، جو ہم آئے ہیں یہاں، ہم نظام انصاف کو درست کرنے اور اس کو بچانے کے لیے آئے ہیں. اس وقت سب سے بڑا حملہ نظام انصاف پہ ہونے جا رہا ہے آئینی ترامیم کے ذریعے، اور اس کے لیے ہم نکلے ہیں اپنے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے. ورنہ کیا ہوگا؟ یہ آئینی ترامیم اگر پاس ہو جاتی ہے تو آپ میں سے جس صحافی کو، جس سول سوسائٹی کے بندے کو، جس شخص کو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اٹھا کے لے جائیں گی، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اس کو خواہ ملٹری ٹرائل کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اس کو کال کوٹری میں پھینک دیں گے. جب ان کا دل کرے گا چھوڑیں گے، جب دل کرے گا نہیں کرے گا تو ساری زندگی ان کو اس کال کوٹری میں گزارنی پڑے گی. اور جس کو چاہیں گے ایگزیکیوٹ کر لیں، اس کو سزائے موت دے دیں. یہ وہ کرنے جا رہے ہیں یہ کٹھ پتلی لوگ، صرف اقتدار کی خاطر. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس سپریم کورٹ نے اتنی عزت دی، اتنی بڑی پوزیشن پہ بٹھایا، آج وہ سپریم کورٹ کو بے عزت اور بے توقیر کرنا چاہ رہے ہیں. آج وہ سپریم کورٹ کی پاورز کو ختم کرنے جا رہے ہیں. ایکچولی سپریم کورٹ کو ابالش کرنے کے لیے
ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، یہ ہمیں افسوس رہے گا ساری زندگی، اور یہ داغ ان کے ساتھ جائے گا۔ اقتدار ابھی ان کا 2 ہفتے کا رہ گیا ہے، اختیار ان کا بطور چیف جسٹس، اور اللہ کرے وہ چلے جائیں گھر، لیکن یہ جو انہوں نے ناانصافی پہ کے فیصلے کیے ہیں، یا ایون آج بھی ناانصافی کی بنیادیں قائم کر رہے ہیں، یہ ساری زندگی ان کا پیچھا کرے گا۔ اگر لوگ آج جسٹس منیر کو نہیں بھولے تو وہ جسٹس قاضی فائسہ کے غلط فیصلوں کو یا سیاہ فیصلوں کو وہ بھی کبھی نہیں بھولیں گے۔ اب آتے ہیں جو بارہا ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جناب کیسے علی امین گنڈاپور صاحب یہاں سے چلے گئے۔ سوال یہ نہیں بنتا، سوال یہ بنتا ہے کہ علی امین گنڈاپور یہاں پہنچا کیسے، نمبر 1 سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آئی جی اور رینجرز نے کس اختیار کے تحت آئین پہ حملہ کیا، صوبائی خود مختاری پہ حملہ کیا جب کے پی ہاؤس میں جا کر اٹیک کیا۔ اس لیے کہ کے پی ہاؤس یہ کیپٹل میں، کے پی ہاؤس خیبر پختونخوا کی یہ ٹیریٹری کہلاتی ہے۔ اب کسی بھی صوبے میں جائیں گے، خواہ وہ آئی جی ہو یا رینجرز ہو، اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو اور وہاں کے قوانین کا پابند ہو جاتا ہے۔ اگر کسی مجرم کو بھی پکڑنا ہو تو آپ کو عدالت سے اور وہاں کے آئی جی سے پرمیشن لینی ہوتی ہے، یہ ہے قانون۔ لیکن آپ نے صوبے کی خود مختاری پہ بھی اٹیک کیا، آئین کے اوپر بھی اٹیک کیا، اور آپ نے وہاں جس طرح توڑ پھوڑ کیا اور آج سیل کر دیا، یہ یزیدیت اور فسطائیت کی بدترین مثال قائم کی ہے۔ اب دوسرا سوال ہے کہ علی امین گنڈاپور یہاں پہنچا کیسے۔ یہ کٹ پتلی وزراء کہا کرتے تھے کہ جناب وہ اٹک پل کراس کر کے دکھائے، وہ پہنچا، اٹک پل بھی کراس کی، وہ ڈی چوک پہنچا، اس نے اسپیچ کی، اور اگر وہ فار شارٹ پیریڈ کے لیے اپنے گھر میں گیا ہے، یعنی اس کا 2 منٹ کی ڈرائیو پہ ایک گھر ہے، اس کا آفس ہے، وہ چیف منسٹر ہے، تو یہ جرم نہیں ہے، جرم ان کا اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جتنی اس کے اوپر شیلنگ ہوئی، جتنا ان کے لوگوں کے اوپر تشدد ہوا، ایون ڈرون سے اور ہیلی کاپٹر سے وہاں شیلنگ کی گئی، اس سب کچھ کے باوجود تمام تر پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ شیلنگ ان کے قافلے پہ ہوئی، اس تمام تر ساری بدماشیوں کے باوجود وہ اپنے منزل مقصود پہ پہنچا۔ یہ دوسرا بڑا لیڈر ہے عمران خان کے بعد جو وہاں دی چوک میں ان حالات میں پہنچا۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا 25 مئی 2022 کو بھی اسی طرح کا انہوں نے حرکتیں کی تھیں اور عمران خان یہاں پہنچا تھا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایف آئی آریں کٹی ہیں، میں بطور وکیل نہیں، بطور آئی وٹنس پچھلے کئی سالوں سے میں یہاں ہوں، یا ابھی میں پارٹی میں ہونے کے ناطے ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں، اس وقت یہ ایف آئی آر ہوں یا جو پی ٹی آئی کے خلاف ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں، میں آپ سارے دوستوں کو، میں خود ساری ایف آئی آریں دیکھی ہیں جو موسٹلی میرے تک پہنچی ہیں، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ساری یہ جھوٹی ایف آئی آریں۔ میں آئی جی کو اور ان کٹ پتلیوں کو کہتا ہوں آئیں میرے ساتھ، آئیں حلف دیں کہ یہ ایف آئی آریں اصلی ہیں۔ اس کے اندر ایک ایس ایچ او کو یا ایک تفتیشی کو یا ایک سب انسپیکٹر کو کس نے بتایا؟ تمام ایف آئی آروں میں لکھا ہوا ہے عمران خان عدالتوں سے ملاقاتوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کر، ہر ایف آئی آر میں یہ فقرہ لکھا ہوا ہے۔ کوئی ان کا ماسٹر مائنڈ ایک تھا، ماسٹر مائنڈ ان ساری ایف آئی آروں کا یہاں اور لاہور کا ایک ہی تھا۔ ساری ایف آئی آروں میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان نے ملاقاتوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو ترغیب دی، اپنی پارٹی ورکروں کو، کہ جاؤ انتشار پیدا کرو، جاؤ یہ کرو، جاؤ یہ کرو۔ یہ فکرہ کیا یہ تفتیشی، یہ پولیس والا وہاں اس میں اڈیالہ جیل میں بیٹھتا ہے، یا اس کو کسی مخبر خاص نے اطلاع دی ہے؟ اور مخبر خاص وہاں کون بیٹھتا ہے جو وہاں وکیلوں کی یا لیڈروں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ کرنے لگے ہیں نا، یہ اپنے جال میں خود پھنس رہے ہیں۔ اور اس کٹ پتلی شہباز شریف اور یہ بلاول بھٹو جو آج کل اپنے اقتدار کی بھیک مانگنے کے لیے
جو بوٹ پالش کرنے میں پیچھے لگا ہوا ہے ان کے، ان سے میں ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتا ہوں، ظلم اتنا کرو جتنا سہ سکو۔ یہ احتساب کا وقت قریب آ چکا ہے تمہارا، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ تم کتنے بڑے فراڈ ہو، کتنے بڑے منی لانڈرر ہو، یہاں سے پیسہ اٹھاتے ہو ملک سے باہر لے جاتے ہو۔ تم معاشی دہشت گرد تو تھے ہی تھے، اب اس کے بعد تم سیاسی دہشت گرد بھی بن گئے ہو، اور اس کے بعد تم جمہوری دہشت گرد بھی بن گئے ہو، اور اس کے علاوہ اب تم آئینی دہشت گرد بھی بننے جا رہے ہو، کیونکہ آئین کے اوپر حملہ آور ہونے جا رہے ہو۔ تو آج بھی وقت ہے، اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں،